بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، کچھ دن پہلے ایک کٹا نما خاتون نے کسی مرد کو مارا اور میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر پوری دنیا میں یہ بات سامنے آئی اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک خاتون، ایک موٹی تازی کٹا نما خاتون کسی مرد کو مار رہی ہے، اور اس سے پوچھا گیا، یہ جب میں کٹا کہہ رہا ہوں تو کٹا بمانا جسے کے اعتبار سے بھی ہے اور عہدے کے اعتبار سے بھی ہے کہ اتنا بڑا عہدہ اس کو اقتدار والوں نے دیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا وہ ایک نمائندہ کے طور پہ سامنے وہ شخص آ رہا ہے، اور لیکن اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ مجھے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس نے تھپڑ مار دیا۔ اس کو پرواہ نہیں، مجھے امریکہ دیکھ رہا ہے، مجھے یورپ دیکھ رہا ہے، مجھے افغانستان دیکھ رہا ہے، مجھے عیسائی دیکھ رہے ہیں، مجھے یہودی دیکھ رہے ہیں، مجھے نصرانی دیکھ رہے ہیں، مجھے مجوسی دیکھ رہے ہیں، مجھے آتش پرست دیکھ رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ چاند ستاروں کو پوجنے والے دیکھ رہے ہیں، مجھے جو ہے فلاں فلاں فلاں، یا میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ماں دیکھ رہی ہے، میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، یا مجھے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اربوں لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ ساری دنیا جو مجھے دیکھ رہی ہے لائیو اور جو دیکھے گی، یہ اس نے پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس سے پوچھا گیا تم نے یہ تھپڑ مارا تو کیوں مارا؟ اتنی تیش میں آ گئے، تم نے پرواہ ہی نہیں کی کہ مجھے کون کون دیکھ رہا ہے، بعد میں کیا ہوگا تم نے سوچا ہی نہیں؟ اس نے کہا اس لیے نہیں سوچا کیونکہ اس نے میرے باپ کو برا کہا ہے، تو جو مجھے میرے باپ کو برا کہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس ٹائم میں نے مارا۔ تو پھر کہا جی کچھ بھی نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جیل نہیں، کوئی قید و بند کی صعوبتیں نہیں، کوئی اسیری نہیں، کیونکہ میں نے اپنا رائٹ اسی ٹائم لیا ہے، میں نے اپنا حق اس ٹائم لیا ہے، اور مجھے غصہ آ گیا تھا، اور اچانک غصے پہ تو کوئی پھر قید نہیں ہے نا، ظاہر ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے اگر باپ کو کوئی برا بلا کہے۔ میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ، باپ کو برا بلا کہا جائے تو تمہیں غصہ اتنا آتا ہے کہ تم دیکھتے ہی نہیں کہ مجھے کون کون واچ کر رہا ہے یا کون کون دیکھے گا، چاہے بھائی دیکھ رہے ہو، ماں دیکھ رہی ہو، یورپ، امریکہ اور فلاں فلاں دیکھ رہا ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے، اگر عاشق کے سامنے حضور کی گستاخی کی جائے تو پھر 27 گولیاں سینے میں اتار کر وہ خوش ہوتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی مجھے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، یورپ کیا کہے گا، امریکہ کیا کہے گا، پاکستان والے کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے مجھے خدا و مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے جو دیں گے اس کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی مول ہی نہیں ہے۔ اس کو تیش تو مصطفیٰ کے نام پہ آئی تھی نا، تمہیں اپنے باپ کے نام پہ غصہ آیا کہ میرے باپ کو برا کہا، اسے مصطفیٰ کے نام پہ غصہ آیا کہ میرے آقا کو برا بلا کہا۔ یہ فرق ہے تم میں اور عشاقان مصطفیٰ میں۔ آج جتنے عشاقان مصطفیٰ تم نے مارے، جتنے جیلوں میں بھیجے، اور اب بھی قید و بند کے صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کے تھرو کہ صبح قیامت تک مصطفیٰ کریم کے غلام، حضور کے عشاق اسی قاعدے پہ عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے باپ کے کردار کشی کرنے والے پر غصہ آ جائے گا، اپنے باپ کو برا بلا کہنے والے پر غصہ آئے گا تو مجھ سے تھپڑ مارو گے، اور ہمیں مکرون پہ غصہ آئے گا، ہم اسے تھپڑ ماریں گے، پڑا کہ نہ پڑا، ذلیل ہوا کہ نہ ہوا، رسوا ہوا کہ نہ ہوا۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک جو مصطفیٰ کریم کی بے ادبی کرے گا، یوں ہی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی، اور انشاءاللہ اس شاکان مصطفیٰ غیرت مصطفیٰ پر غیرت کھاتے ہوئے، حضور کی محبت میں غیرت کھاتے ہوئے، جس طرح تم نے اپنے باپ کے نام پر غیرت کھائی، ہم مصطفیٰ کے نام پر غیرت کھاتے رہیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بے ادب ہیں ان کو نیست و نابود کرتے رہیں گے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ فرمایا اگر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی دشمن ہو، اس کو تم دوست نہیں بنا سکتے ہو، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو،
باپ کے لیے تڑپنے والے اور غصہ کھانے والے یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کے مقابلے میں اگر باپ بھی ہو جائے تو پھر حضور کے مقابلے میں تم نے باپ کو ترجیح نہیں دینی، ماں کو ترجیح نہیں دینی، بہن بھائیوں رشتہ داروں احباب کو ترجیح نہیں دینی، بلکہ مصطفیٰ کو ترجیح دینی ہے، حضور کے پیچھے ہو جانا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے۔ پھر یہ کہہ دینا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، پھر یہ کہہ دینا ہے ایک میں ہی نہیں شیدا قربان زمانہ ہے۔